بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. توجہ سے سنیے باتیں. مفعول مطلق کا بیان پیچھے ہوا، ترجمہ میں شاید ممکن ہے کچھ آگے پیچھے الفاظ ہو گئے ہوں. ہوا اسم ما فعلہ، وہ کیا ہے؟ حدث کا ایسا اسم ہے. اس کو یوں ترجمہ کب کریں گے؟ کل کی گفتگو میں آپ نے پڑھا تھا کہ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ فعل مذکور کا ہم معنی ہوتا ہے. ایسے فعل کا فاعل ہوتا ہے جو فعل کیا ہو؟ مفعول مطلق کا ہم معنی ہو تقریباً. کبھی کبھار کچھ صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ مفعول مطلق تو موجود ہوتا ہے لیکن فعل موجود نہیں. تو لکھا ہے بفعل، فعل مذکور کے تحت ممکن ہو کہ آپ کے حاشیے میں یہ موجود ہو. تو یہ مذکور یہ عام ہے، حقیقتاً مذکور ہو فعل یا حکماً مذکور ہو. جیسے قرآن شریف میں آیا ہے کیا ہے؟ کوئی بتاؤ. دیکھو لکھا ہوگا حاشیے کے اندر تفسیر کے ساتھ میں فضرب الرقاب ہے. ہاں فضرب الرقاب، ضربر جو نا با پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ فتح دیکھ رہے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ایک بات پتہ ہے کہ آپ کو بتا رہا ہوں، توجہ سے لکھ لیے اس کو. کتابوں میں تفسیروں میں آپ پائیں گے جگہ جگہ پہ کیا نصیبہ علی المصدر. کیا پائیں گے آپ؟ نصیبہ علی المصدر. اس سے مراد جہاں بھی آپ پڑھیں گے کیا؟ مفعول مطلق. کیا پڑھیں گے؟ نصیبہ علی المصدر یا منصوب علی المصدر. ٹھیک ہے، نصیبہ یا منصوب علی المصدر. کیا ہو جائے گا؟ یہ مفعول مطلق کو بتانا مقصود ہے. تفسیر کی کتاب میں بہت زیادہ اس طرح کی عبارتیں استعمال کی جاتی ہیں. تو مذکور یہ عام ہے، حقیقتاً مذکور فعل یا حکمن ہو. تو فضرب الرقاب یعنی فضرب ضرب الرقاب. چلیں سبق کہاں سے ہیں؟ فالاول سے ہے نا جی. فالاول لا یثنى ولا یجمع بخلاف اخویہ. چلو کم سے کم اخون کا استعمال تو کیا، خالی اخوات کا استعمال ہوا تھا. پہلے کی تثنیہ اور جمع نہیں لایا جاتی ہے بخلاف دونوں کے. اس کے بخلاف ان کے دونوں قسیم کے. پہلی صورت کیا ہے بیٹے؟ مفعول مطلق تاکید کے لیے استعمال ہو. میں نے بتایا تھا کل کے تاکید کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایکسٹرا معنی نہیں ہوتا. پہلے ہی معنی کے اندر کیا قوت، طاقت، مضبوطی پیدا کرنا مقصود ہے. اب اس کو توجہ سے سنیے گا. جب مفعول مطلق فعل مذکور کا ہم معنی ہوتا ہے، اس کی تین صورتیں بتائی گئیں: تاکید، نوعیت اور عدد بیان کرنے کے لیے. تاکید اس صورت میں جب کیا ہو جائے، وہ جو فعل کے اندر کوئی نیا معنی کا ہے پیدا نہ کرنے والا ہو. آپ توجہ دیں. آپ کہنے کبھی دیکھا کہ فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کیا؟ ضربو ہے نا، ہوتا ہے نا. مہا بدماش ہو، مراحل ارواح ایسے پڑھے نہیں لگ رہا ہے جی. فعل کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ وہ جو بڑھاتے ہیں نا ضربا، وہ کس کے لیے بڑھایا ہے؟ وہ تثنیہ کے لیے. ضربو کس کے لیے بڑھایا ہے؟ جمع کے لیے. بس یہی نا. ضربت کس لیے؟ نہیں، مہیلاؤں کے لیے. کس کے لیے؟ چلو ٹھیک ہے نا. ہاں فعل ہمیشہ آیا رہتا ہے. یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ جب مصدر کیا ہو گیا فعل کے معنی میں آیا، جس طریقے سے فعل کے اندر واحد تثنیہ جمع نہیں، اسی طرح سے جو فعل کا ہم معنی ہو اس میں بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم معنی کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ ٹھیک ہے، کہنا کہ میں نے سطر میں عبارت ایسے لکھی ہوں گی شاید. اسی کو کہا لا یثنى ولا یجمع، کہ تثنیہ اور جمع نہیں لاتے ہیں پہلی صورت میں. تاکید کے معنی میں جب لیا جائے تب ختم ہو گیا. لیکن جامع کے اندر لکھا ہے کیا کہ تاکید کے لیے استعمال کر رہے ہیں مصدر، لیکن اس تاکید کے اندر اگر آپ نوعیت یا عدد والا معنی مراد لینا چاہتے ہیں تو گنجائش ہے. جیسے قرآن شریف کی مثال وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. ظنون کیا ہے؟
ظن یظن ظنونا مصدر بھی ہے، اور ظنن کی جمع کے طور پر سب لینا چاہیں گے تو بھی ہے. ٹھیک ہے. گمانوں کے بارے میں پانچ میں آیا نہیں بیٹے، جنگ احزاب کے موقع پر پارہ نمبر 21 میں آیت کریمہ کی تفصیل پڑھیے گا. بتظنون باللہ الظنونا، تو گمان کرنے والے ایک تو نہیں ہیں. صحابہ کرام کی کئی جماعت بہت سارے افراد تھے تو یہ گمان ہو چلا تھا. تو اس وقت کیا ہے، گمان کرنے والے ایک نہیں ہیں بلکہ کیا ہے، مختلف متعدد ہیں. تو یہ سیاق آیات سیاق و سیاق دیکھتے ہوئے مفعول مطلق کیا ہے، تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، نوعیت کے لیے نہیں، وہاں پہ عدد کے لیے بھی نہیں ہے. لیکن تب بھی کیا ہے، وہاں پہ موقع محل کے اعتبار سے جب مراد لینا چاہیں گے تو لے سکتے ہیں. تو جیسے یہاں پہ انہوں نے بتا دیا، مطلقاً بتا دیا. چلو بات ختم ہے. گئے کہاں جمع ہے؟ ظنون ہے نا جمع. یہ ظن یظن ظنن و ظنونن. ظنن کیا ہے، مصدر آتا ہے، ظنون بھی آتا ہے فعول کے وزن پر. ایک دوسرا معنی ہے کہ ظن کی جمع بھی آپ لے سکتے ہیں، ظنون. مصدر بولا گیا، اس کی مراد کیا ہے، جمع کے معنی میں لیا گیا اس کو. ٹھیک ہے. آگے ایک بات یاد رکھیے گا بیٹے، اس میں لکھا ہے جامع کی عبارت ہے لأنه دال علی الماہیت المعرات یعنی دلالت علی التعدد، کیونکہ مصدر جو تاکید کے معنی میں استعمال مفعول مطلق وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس ماہیت پر دلالت کرنے سے عاری ہوتا ہے. اس ماہیت پر دلالت کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ اس ماہیت پر دلالت کرتا ہے جو کیا ہو، تعدد پر دلالت کرنے سے خالی ہو. علی الماہیہ المعراتی، تو تعدد پر جو مصدر دلالت کرے وہ کون ہے، وہ عادت کے لیے خود بخود آنے والا ہے، نوعیت والا آنے والا ہے. اور یہ جو ہے تاکید والا، یہ کیا ہے، یہ ایسی ماہیت پر دلالت کرتا ہے جو ماہیت، جو حقیقت کیا ہو، تعدد پر دلالت کرنے سے خالی ہو. چلیں یہاں تک بات ختم ہوگی. وقد یکون بغیر لفظ ہی، آپ پہلے پڑھ چکے کیا ہے، بیمانہ پڑھے بڑے ہاں، اوپر آیا نا فعل مذکور بیمانہ، مفعول مطلب کیا ہو، اس کے معنی. تو اسی میں سے تو بات سمجھ میں آ گئی نا. بیمانہ مطلب کیا، کبھی بے لفظی ہو جائے گا اور کبھی بیمانہ ہو جائے گا نا. لیکن ممکن ہے کہ ہم جس سے کبھی لوگ سمجھ نہ سکیں، لیکن کیا آیا وقت یکون بغیر لفظی، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے مفعول مطلق جو فعل پہلے مذکور ہوا اس کے علاوہ سے بھی آتا ہے. جیسے کیا، قعدت جلوسا انبت اللہ نباتا. اچھا ذرا بتاؤ، دو مثالیں کی پیش کی جاتی ہے اس مقام پر، قعدت جلوسا انبت اللہ نباتا. اور کیا کر، کبھی ایک مثال سے بھی کام چل جائے، دو مثالیں کیوں پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ دو جو ہے نا بغیر لفظ ہی سے دو چیزیں ہمیں بتانے مقصود ہے. ایک بات تو یہ بیٹے پہلے پڑھ چکے، بیمانہ فاعل و فعل مذکورم بیمانہ. اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ مفعول مطلق کبھی کیا ہوتا ہے، اپنے فعل مذکور کا معنی ہوتا ہے. تو معنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بے لفظی تو ہو سکتا ہے، پہلے سمجھ میں آتا ہے اشارے میں، تو اشارہ کر دیا عقل مندوں کے لیے. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو لوگوں صلاۃ کے ساتھ میں وقت یکون بغیر لفظی، یہ صاحب کافیہ. اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے مسلمانوں، آپ سالسہ والو. چلو، تو بغیر لفظی سے دو مراد ہیں. ایک مراد تو کیا ہے کہ مادہ دونوں کا الگ ہو، جیسے قعدت تو جلوسن ہے. دوسرا یہ کہ دونوں کا باب الگ ہو. ہم بتا ہو گیا، باب افعال سے ہو گیا، نباتن مجھے رستہ چلا جا رہا ہے. بغیر لفظی تو ہوگا، بغیر لفظی میں دونوں شامل ہیں، دونوں کا مادہ چین ہے. ایک میں باب چین کر دیا. چلو ہو گیا. یہ بھی بات جامع کے اندر ہے. بات بتا رہا ہوں آپ کو، عربی شرح نا جامع جو پڑھائیں گے، عربی والے کیا پڑھ رہے ہیں، وہی تو پڑھ رہے ہیں. مثال لے قعدت جلوسن، قعد خود بیٹھنا، جلسہ سے بیٹھنا دونوں ہے. اچھا ایک بات مزے کی بات دیکھیں آپ، کہ مثال ایسی لے کے آئے ہیں کہ جہاں سے دونوں بات سمجھ میں آ رہی ہے. کیا ایک بات تو یہ ہے قعد خود آتا ہے، بغیر لفظی آتا ہے، مطلب کیا ہے، کیا کہ مادہ الگ ہو. تو مادہ بھی سمجھ میں آ کے نہیں آ رہا ہے کہ قاعدہ کا مادہ الگ ہے، جلسہ کا مادہ الگ ہے، باب بھی الگ ہے. کمال ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہوں صاحب کافیہ کا دیکھو کمال، دیکھو کہاں سے کہاں دماغ چلا رہا ہے. قعدت جلوسا دونوں کے بعد آ گئی، مادہ بھی چین، باب بھی چین. یہ بات مجھے اسی وقت آئی دماغ میں، آپ کو بتا رہا ہوں. چلو
وقت یوسف الفعل القیام قرینہ، کبھی کبھار کیا فعل کو. اچھا ایک بات یہاں ایک نوٹس والی بات دکھا دو تو جو سا دیکھ لے بیٹے. مدارک شریف میں میرے استاد نے لکھا ہے کہ حذف کے لیے جہاں بھی آپ حذف کریں کہنا ضروری ہے. لابد جی لابد للحذف من قرینہ، اس کو لکھ لیں آپ. اب اٹھا کے دیکھو آپ جہاں بھی حذف کی بات آئی ہے کیا ہے قرینہ کی بات آ رہی ہے. دیکھو پیچھے ہے کہ نہیں آپ پڑھے آپ سب میں آیا نا. دیکھو وقت یوسف المبتدا لقیام قرینہ اور کہاں ہے من قرینہ. لابد کا استعمال ہے نا پڑھنا اس کے اندر فضل کے اندر. تو محتاج پر کیا ہے محتاج پر لام جارہ محتاج الیہ پر من جارہ. لابد للحذف حذف کیا ہے محتاج ہے. محتاج الیہ کون ہے قرینہ ہے. کس کا یہ محتاج ہو رہا ہے کون محتاج ہو رہا ہے اور کس کا محتاج ہو رہا ہے. تو محتاج پر لام جارہ اور محتاج الیہ پر من جارہ. لابد لک من علم آپ محتاج ہو. محتاج الیہ کیا علم ہے. لابد لک من العلم لابد لک کذا و کذا. لابد لک من الضرب کئی تشتہید. وہاں کر رہا ہو تیار ہے کھانے کے لیے. چلو ٹھیک ہے ہو گیا. تو جہاں بھی حذف کریں گے وہاں کیا بیٹا کہنا ایک دم ضروری ہے. کہنا ضروری ہے. کہنا کی کتنی صورت ہوتی ہے کئی صورت ہے. حالیہ ہو مقالیہ ہو بہت کئی سیاق و سباق کی کئی کنڈیشن ہو جاتی ہے. یہاں پہ دو قرینہ آپ کو دکھا رہے ہیں. چلو دیکھو جوازن آیا ہے. جوازن کے بعد اسی پر آتا ہے وہ وجوباً. پھر وجوباً میں دو کنڈیشن ہے. توجہ بیٹے مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنے کی اولاً دو صورتیں ہیں جوازن اور وجوباً. پھر وجوباً کی دو کنڈیشن ہے سماعاً اور قیاساً. سماعی کہاں ہے قیاسی کہاں ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. سارے کوئی سامنے آ رہی بات. مثال جوازن کی تو لکھا والحذف لا بد له من قرینہ لکھ لینا. کیا لکھے ہیں کا قول کا لمن قدیمہ. آپ سے کسی نے پوچھا من قدیمہ کون آیا. آپ نے کیا کہا ایسا نہیں ہے. لمن قدیمہ آنے والے من استفہام کا نہیں ہے بلکہ کیا ہے کا قول کا لمن قدیمہ. آپ کا کہنا اس شخص سے جو آئے کوئی تشریف لے کے آیا باہر سے. اب کیا کرو آپ یعنی آنے والی شخصیت کے لیے آپ نے کیا کہا بھائی جو شخصیت ہوگی تبھی تو کہو خیر مقدم. اگر جو شخصیت نہ تو آپ کیا کہو گے آپ مقدم خیر. شخصیت آئے تو کیا کہہ لو آپ خیر مقدم. غیر شخصیت ہو تو چینج کر دو اس کو مقدم و خیر. یہ بندہ آ گیا اب خیر کی جگہ نہیں لگ رہا ہے. چلو یہ مذاقن کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ایسا کرنا مت ٹھیک ہے. ہاں وجوباً کی دو صورت ہے قیاساً اور سماعاً. اب وہ بہت لمبی ابھی ماننے والے اڑان دور تک لے کے جائیں گے آپ کو. توجہ دیکھیے بیٹا کیا ہے خیر مقدمین ہے. اس کی دو دلیلیں ہیں. ایک دلیل ہے کیا ہے قرینہ کیا ہے قرینہ حالیہ ہے. حال کیا ہے بندہ آیا ہے تو کنڈیشن کیا بتا رہی ہے اس کی. جسے قرآن شریف میں آیا ہے لا ابرح قرآن شریف میں حتیٰ ابلغ مجمع البحر. لا ابرح فعل ناقص ہے. اس کو کیا چاہیے ایک اسم چاہیے اور خبر چاہیے. اس میں تو موجود ہے لا ابرح میں انا ضمیر اور خبر کہاں غائب ہے. اور بعد میں لکھا ہے قرینہ حالیہ ہے قرینہ لفظی ہے دونوں طرح کے سے جیسے یہاں بھی موجود ہے. کہ بعد میں کیا بیان کیا حتیٰ ابلغ مجمع البحرین غائب بیان کی جا رہی تھی یہاں تک کہ ہم پہنچ جائیں کہاں مجمع البحرین تک. اس سے پتہ کیا چلا کہ چلیں گے تب نہ پہنچیں گے. تو لا ابرح اسیرو نکالا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا سفر پہ موجود ہے. سفر پہ موجود ہے تو حالت کیا بتا رہی ہے کہ یہ چلیں گے اسیرو نکالو یا امشی نکالو ایسے یہاں پہ موجود ہے. چلو ارے بولنے تو پہلے کیا بتا رہے ہیں. دیکھو کیا قرینہ قرینہ کیا یہاں پہ ہے قرینہ کی دوستوں قرینہ حالیہ ہے. کیا حالیہ ہے کہ بندہ سامنے والا آ رہا ہے. دوسری بات یہ بیٹے یہ مفعول مطلق کے نوعیت کے لیے آتا ہے کبھی کبھار. یہ لفظ خیر ہے نا جو خیر یہ اس کا مصدر ہونا مصدر ڈائریکٹ نہیں ہے. خیر یہ کیا ہے خیر مضاف ہے کس کی طرف مقدم کی طرف. خیر مضاف مضافر سے منا کر کے اس کو بنائیں گے صفت. اصل عبارت کیا ہے قدیم تا قدومن خیر مقدمین.
اور آپ نے پڑھا تھا کہ صفت کو موصوف کی جگہ پہ کیا کرتے ہیں؟ رکھ لیا جاتا ہے، جس سے کیا ہے؟ واحدہ آیا کہ انگلش میں واحدہ آئی، سورۃ واحدہ، نفحۃ واحدہ، اس طرح سے. تو یہ مفعول مطلق جو ہے نا، خیر اس میں تفضیل ہے، یہ ڈائریکٹ مصدر نہیں بنا ہے، بلکہ کیا ہے، اس میں لکھا ہوا حاشیے میں موصوف کے اعتبار سے بنا ہے، یعنی موصوف محذوف ہے. قدیمتا قدومن خیر مقدمین، تو کیا کر لیا، فعل کو بھی حذف کر دیا گیا، اور اصل میں جو حقیقی معنی میں مصدر تھا اس کو بھی حذف کر دیا. اس مصدر کی جگہ میں اس کی جو صفت ہے کون، خیر مقدم، اس کو قائم مقام کر دیا گیا. ایک تو یہ. دوسری یہ ہے کہ مضاف الیہ کون ہے بیٹا، یہاں پہ خیر مقدم میں مقدم ہے، تو یہاں پہ یہ مانو کہ موصوف کیا محذوف نہیں ہے، بلکہ یہی اصل عبارت ہے. تو مقدم جو ہے کون، یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کا حکم کون لے لیا، مضاف لے لیا. کون ہے مضاف، خیر ہے، تو خیر کو بھی کیا مان لیا گیا، مصدر مان لیا، کیونکہ مضاف الیہ کیا ہے، کشعین واحد ہے. مضاف اس میں کیا ہے، کشعین واحد، مانے گویا کہ ایک ہی چیز ہے. آپ نے خیر کہا یا مقدم کہا، دونوں کے دونوں کیا ہو گئے، گویا کہ ایک ہی ہو گئے. تو مضاف الیہ کا حکم کون لے لیا، خیر لے لیا. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے کیا بن گیا، مصدر بنتا چلا جاتا ہے. تو اس کے فعل کو ہم نے کیا کر لیا، حذف کر دیا گیا. تو بات اتنی کیا دکھانی ہے کہ مفعول مطلق کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. اس کے تحت کچھ باتیں ایکسٹرا میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. مفعول مطلق کا فعل تو ہر حال میں محذوف ہے، خیر مقدمین کہا، تو آپ وہاں پہ قدومن خیر مقدمین نکالو، کچھ بھی نکالو، فعل تو محذوف ہے کہ نہیں. لیکن اس میں ہم نے کیا بتایا کہ اصل میں کیا مفعول مطلق کچھ اور ہے، اس کی جگہ پہ کسی اور کو رکھ دیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ، دقت ہو رہی کیا. اصل نکالو آپ، قدیم تھا قدومن خیر مقدم، قدومن موصوف، خیر مقدم کیا ہے، صفت ہے. قدومن کو بھی ہٹا دیا، قدیم تھا کو بھی کیا کر دیا، ہٹا دیا، اور خیر مقدم کو کیا کیا، رکھ دیا گیا مصدر کی جگہ پر. چلیں، تو کیا ہے، دو طرح مل گئے نا کہیں آپ کو. بندہ جو آ رہا ہے اس کی حالت کیا بتا رہی ہے، خیر مقدمی سے اس کی حالت سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی قدیمتا ہو گیا ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ہے، دلالت مقالیہ کیا ہے، مقدم کا لفظ آیا ہے، یہ مصدر ہے، یہ فعل حذف ہوگا تو اسی مصدر کا کیا ہوگا، سے نکالا جائے گا اس کو. بھائی خیر مقدم جب بولا، مقدم کیا مصدر میمی ہے نا بھائی، مفعول کا مصدر نمبر، مفعول مصدر میمی ہے، تو یہ سمجھ بات کیا آ رہی، لفظ مقدم کا عبارت میں آنا ہی یہ کیا ہے، عبارت یہ قرینہ ہے، یہ مقالیہ ہے، لفظیہ ہے، کہ مقدم آیا ہے، جو مصدر ہے، اس میں مصدر ہے نا بھائی، مصدر میمی ہے. اس سے سمجھ میں کیا آ گیا، فعل کہنے کو کچھ مقدم ہوگا. تو دو طرح کے یہاں پہ کیا ہے، قرینہ موجود ہے، قرینہ حالیہ بھی اور قرینہ مقالیہ بھی. یہ بھی وہ بات ہے جو خود میرے بندے اپنی محنت کی چیزیں کہیں میں نے پڑھی نہیں اس طریقے سے. وجوباً سمان، وجوبی طور سے کیا ہے، حذف کرتے ہیں. آگے لکھا ہے سمان لکھا ہے، اس کے بعد نیچے لکھو قیاسن لکھا ہے، قیاسن. سمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک عرب سے ایسا ہی سنا گیا ہے. افعال عامہ پیچھے گزر چکے بیٹے، تو یہ مساجد جو ہے نا، ساقین، رائن، خیبتاً، جدان، حمدن، شکرن، 6 ہیں یا 7 ہیں. ان کو ایسے ہی ہم نے کلام عربی بہت نقطے کی بات بتانا چاہوں، توجہ سنیے گا. عرب سے ایسا ہی سنا گیا ہے، ان کے متعلق کو نکالا نہیں گیا. متعلق پڑھے ہو آپ لوگ، مصدر ہیں، یہ کسی سے کیا ہوں گے، متعلق ہوں گے. جس سے متعلق ہوں گے وہ کیا ہوگا، متعلق ہوگا نا بھائی. زید فدار، فدار کیا ہے، یہ متعلق ہے. ثابتون ہے، استغارہ کیا ہے، متعلق ہے. پڑھ چکے نا بچے کلاس دونوں کے اندر، سب بھول بھال بیٹھے آپ. تو عرب سے ایسا ہی سنا گیا ہے. انہوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ افعال عامہ کو نہیں نکالا گیا. کیا ہے، سقین یعنی موجودن، سقین یا سقین موجودن، یا وجیدہ سقین، ایسا کچھ نکالا انہوں نے، نکالا ہی نہیں اس کو وغیرہ. اب اس طرح کی عبارت جگہ جگہ آپ کو کہاں آئے گی، تفسیروں میں آئے گی. جہاں کیا لکھائے گا، ایضاً سقین لکھا کر کیا نصب علی المصدر، آپ سمجھ جاؤ گے کیا ہے، مصدر سے مراد کیا، مفعول مطلق ہے، کیونکہ مفعول مطلق ہی ہے، مصدر کی صورت بنتی ہے، باقی کچھ تو ہے نہیں نا، نہیں ہے. تو آپ وہاں بھی مفعول مطلق کی نوعیت کو نکالنا پڑے گا کہ اس کی کون سی صورت نکل رہی ہے. مفعول مطلق تاکید کے لیے ہے، نوعیت کے لیے، یا پھر عدد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، وہ آپ موقع عمل کی تبص کو نکال لیں گے آپ کو. چلے کیا ہے، سقین، رائن، حمدن. سقین کہتے ہیں کہ سقاک اللہ سقین، رعاک اللہ رائن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا کرے، خوب سیراب کرے، پلائے آپ کو، آپ کی حفاظت فرمائے. خیبتاً کا مطلب کیا ہو جائے، خواب ہے خیبتاً، مطلب تیرا ستیہ ناش ہو. اس کے بعد والا آئے گا جدعان،
اس کا کیا ہوتا ہے؟ ناک ناک کٹے والے ہو، کان کٹے والے ہو، یہ سب معنی میں نیچے لکھا ہوگا. الجد و قتل کیا انف اذن ہے، شفا ہے، ید ہے. ہاتھ، ناک، کان اور ہونٹ. ہونٹ کٹے کو بولتے ہیں کہ جدین. یہ دعا علیہ، بد دعا کے لیے استعمال کرتے ہیں. سقین رائن دعا کے لیے، خیبت نجن کیا کرنے کے لیے؟ بد دعا کرنے کے لیے. حمدن شکرن اور عجمن کیا؟ حمد شکر کرنے کے لیے دونوں ہی آتا ہے. عجبن تعجب کرنے کے لیے، عجبن تعجب کی بات ہے. اب یہاں بھی بات ایک عرض کرنے جا رہا ہوں جامع والی، توجہ. جامع میں لکھا ہے کہ کچھ ایسے ہیں استعمالات ہیں جہاں کا حمید تو حمدن بھی آیا کہ نہیں؟ حمید اللہ حمدن عبارت کے اندر موجود ہے. پھر آپ کیسے کہتے ہو وجوباً، واجبی ہے حذف کرنا، لوگ تو حذف ہی نہیں کر رہے بھیا. اس کے جواب انہوں نے دو طریقے سے دیا ہے. ایک جواب تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ استعمال کیا ہے نا حمید تو حمدن، یہ متولدین میں سے. متولد مطلب کیا ہے؟ ابھی یہ تازہ بساط وارد ادب ہیں. اتنا بڑا جملہ سمجھ گئے؟ مطلب ادب کے دسترخوان پہ ابھی یہ سب کیا ہے؟ نئے نئے آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، بس تھوڑا سا کیا ہو جا رہا ہے، ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہے ہیں. تو بلغا کے ایک کلام میں نہیں پاؤ گے. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ جہاں حذف کرنا وجوباً قرار دیا گیا ہے تو وہ کلام ہے جہاں کیا ہو جائے؟ مصدر لام کے ساتھ استعمال ہوا ہو. یعنی حمد اللہ، سقین لکا، رائن لکا. تو یہاں تو ہے نہیں عبارت میں، اگرچہ عبارت میں ہے موجود تو نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ محذوف منوی ہے. وہی نا اس میں پڑھو محذوف منوی. من میں ہم نے مان لیا، لام یہاں پہ کیا ہے؟ محذوف ہے. تو وجوباً حذف کرنے کے بارے میں وہاں قول کیا گیا جہاں کیا ہو جائے؟ وہ مصدر لام کے ساتھ استعمال ہوا ہو. یہاں اگرچہ استعمال نہیں ہوا لیکن کیا ہے؟ مذکور ہے معنوی اعتبار سے، دماغ میں ہے، ذہن میں ہے. جسے پیچھے آیا کہ نہیں آیا؟ فعل مذکور، کہ حقیقتاً مذکور ہو یا کیا ہو؟ حکمن ہو. ایسے یہاں پہ اگر حقیقتاً نہیں ہے بلکہ کیا ہو جائے گا؟ حکمن موجود ہو جائے گا. سمجھ رہے آپ؟ اس میں مجھے ایکسٹرا بات میں بتا رہا ہوں اپنی طرف سے. چلو ٹائم ہو گیا بیٹے. تو یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو کلام عرب میں ان کے استعمال میں ان کا متعلق نہیں پایا گیا. متعلق نہیں، متعلق. متعلق و متعلق میں فرق میں خلاصہ میں پڑھ چکا. اسی بنیاد پر ہم نے جیسا سنا ہے ویسے ہم نے کیا کر لیا اس کو. تو چند مثالوں نے کیوں پیش کی ہے؟ بطور استقراء. پڑھے ہو بلاغت اسی کے اندر، منطق کے اندر، استقراء تمثیل قیاس استقراء. بطور استقراء یعنی تلاش و تتبع کے بعد جتنی مثالیں ان کو ملی ان مثالوں کو لا کر کے یہاں پہ رکھ دیا اور بتایا کہ ان کا فعل کیا ہوتا ہے؟ حذف ہوتا ہے. الحمد للہ علامہ عطانی صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں سے یہ وجوباً سماعی طور پر جو حذف ہو گیا. قیاساً کے بارے میں کچھ طریقہ کار ہوں گے، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہم کل آپ کے سامنے پیش کریں گے. صلی اللہ علیہ الحبیب.